قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا ایک گروپ کہتا ہے کہ قرآن چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور علماء کا دوسرا گروپ کہتا ہے باوضو ہونا ضروری نہیں، پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک کا مطلب انسان ناپاک نہ ہو، غسل اس کے اوپر واجب نہ ہو، اگر وضو نہیں ہے تب بھی چھو سکتا ہے۔ اب دونوں میں مضبوط بات کس کی ہے؟ تو مضبوط بات اسی کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری نہیں، افضل تو ہے۔ اگر آپ وضو کر کے قرآن کو چھوئیں بیسٹ ہے، بہتر ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تب بھی آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جنابت کی حالت میں ہے تو نہیں چھونا چاہیے، یعنی اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تب نہیں چھوئیں گے جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں۔ اور عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ دستانے سے یا دوپٹے وغیرہ سے چھوئے گی، ڈائریکٹ نہیں چھوئے گی۔ قرآن کو چومنے کی جہاں تک بات ہے، میرے علم میں کوئی ایسی خاص دلیل موجود نہیں کہ قرآن کو چوما جائے، لیکن بہرحال ایک احترام کے طور پہ اگر قرآن کو چوما جاتا ہے تو چوما جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن بہرحال اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک قابل احترام چیز ہے، تو جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی کا ہاتھ وغیرہ چومتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی کا احترام کرتے تھے، تو قرآن کو بطور احترام ہم چوم سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی یعنی بالکل ضروری سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں ایک سوال مریم کی طرف سے ہے جی قبرستان ہم لوگ بنا لیے جی 2 سال پہلے، جی اس سے پہلے کسی کو اپنے دروازے میں کسی کو کہیں دیا ہوا ہے، اگر اس کو منتقل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات سیرت میں ملتے ہیں کہ قبر کے اندر کسی کو دفن کیا گیا تھا تو اس قبر کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اس کی صورت یہی ہے کہ اب مان لیجئے کہ جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ کھدائی کر کے اس قبر کے جو بھی باقیات ہیں، جو بھی ہڈیاں وغیرہ ہیں، ان کو پورے احترام کے ساتھ کسی کپڑے وغیرہ میں رکھ کر کے، اگر پاسبل ہو تو کفن کا کپڑا لے لیجئے اور اسی کفن کے کپڑے میں رکھ کر کے اس کو احترام کے ساتھ دوسری جگہ جہاں قبرستان ہے وہاں پہ دفن کر دیجئے۔ بس یہی صورت ہے، اس میں اور کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل آ سکتے ہیں، لیکن جو جگہ قبرستان کے نام پر وقف ہو وہاں ایسا نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کسی نے اپنے مکان میں کسی کو دفن کر دیا، اب وہاں پہ بٹوارا ہوا، اب وہ جگہ کسی ایک بھائی کے حصے میں آئی، اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، قبر کے اوپر وہ مکان بنا نہیں سکتا، مناسب بھی نہیں ہے، تو وہاں وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی خاندان والے نے اپنی ایک پرسنل قبرستان بنا لی کہ ہمارے یہاں جو بھی مرے گا یہی دفن ہوگا، تو اب وہ جگہ قبرستان ہو گئی، اب اس کو نہیں انسان منتقل کرے، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ ہمارے بہار میں 1 یا 2 مہینے کی تنخواہ روک لیا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کوئی دکھی مولوی ہے بیچارہ، نہیں روکنا چاہیے بھائی، بہت دکھ ہے۔ تنخواہ روکنا یہ ظاہر ہے کہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے کے پہلے دے دو۔ تو بھائی 1 مہینے میں تو پسینہ سوکھ ہی جاتا ہے، اس نے 1 مہینہ پڑھا لیا ہے، کام کر لیا ہے، اس کی تنخواہ دے دینی چاہیے۔ ہاں کبھی کوئی مجبوری آ گئی اور بجٹ نہیں ہے، بہت دقت ہے، الگ بات ہے، کہیں پیسہ ہوتا ہے اور لوگ نہیں دیتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے، ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا سوال ہے؟ ہمارے یہاں عید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اور ایک عورت خطبہ اور نماز پڑھاتی ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ ایک دم غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کوئی دلیل نہیں ملتی کہ عورت عید کی نماز پڑھائے یا عورتوں کی جماعت الگ ہو۔ اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں عورتوں کی جو جماعت ہوتی تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھاتے تھے، اور آج کے دور میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے، مائک کا انتظام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ عورتوں کی جماعت الگ ہو رہی ہے، عورت پڑھا رہی ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس پر آپ رکاوٹ ڈالیے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس پر کوئی بھی عالم سے آپ فتویٰ لے لیں، بڑے ادارے سے فتویٰ لے لیں، آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ کیا ہمارے صحابہ کرام برکت کی دعا کرتے تھے؟ بالکل برکت کی دعا کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے حضرت انس کو ان کی ماں اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئی، تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت دے۔ تو حضرت انس کے مال میں اور ان کی عمر میں اور ان کی اولاد میں بڑی برکت دی تھی اللہ نے۔